روحانی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا. پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں جو کچھ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ کا رسول مجھے کامیابی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی جو عالم اسلام میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اس کو پھر اپنے ذہن میں دہرائیں. الحمد للہ رب العالمین. حمد مانے تعریف، للہ مانے اللہ کے لیے، رب مانے رب، اور عالمین عالم کی جمع. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اب اس میں جو بات اس وقت تشریح طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں. اللہ سے مراد پیدا کرنے والا، اللہ سے مراد خالق، اللہ سے مراد بے شمار مخلوقات کا پیدا کرنے والا خالق. رب سے مراد مخلوق کو پیدا کر کے
اس کو زندہ رکھنے کے لیے مخلوق کی ضروریات کا کفالت کرنے والا، یعنی مخلوق کو زندگی میں جو کچھ استعمال کرنا ہے یا مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا انتظام کرنے والا۔ رب سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے، مخلوق کو جوان کرنے کے لیے، مخلوق کی نسل چلانے کے لیے، مخلوق کو بوڑھا کرنے کے لیے، مخلوق کو اس دنیا میں رکھنے کے بعد دوسری دنیا میں منتقل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے والا رب۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ رب پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی زندگی کے وسائل فراہم کرنے والا۔ دوسری بات جو بہت زیادہ غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے، یعنی اللہ رب العالم نہیں ہے۔ جیسے ہماری ایک دنیا ہے، اس دنیا کو ہم ایک عالم کہتے ہیں، عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم تخلیق بھی کہتے ہیں، عالم دنیا بھی کہتے ہیں، عالم وسائل بھی کہتے ہیں، عالم حساب و کتاب بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالم نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، اس میں تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار عالمین ہیں۔ یہ ہماری ایک ہی دنیا نہیں ہے، اس دنیا کی طرح اور بے شمار دنیا ہے، رب العالمین۔ تیسری بات جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تعالی رب المسلمین اس معنی کر تو ہیں کہ عالمین میں مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالی رب المسلمین، رب المنافقین، رب المشرکین، رب الکافرین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اور کسی عالم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہوں جو انسانی شماریات سے زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی اللہ وہ ذات اکبر ہے، وہ ذات قادر مطلق ہے جو ایک دنیا کے لیے نہیں، ایک دنیا کی یا ایک عالم کے لیے نہیں، بلکہ اربوں خربوں دنیاؤں کے لیے وسائل فراہم کرنے والا ہے۔ اربوں خربوں دنیا کو پیدا